تاریخ کے افق پر 13ویں صدی کا اختتام ایک نئی کہانی کا آغاز تھا۔ مشرق کی سمت سے منگولوں کے آہنی طوفان نے ایشیا کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا اور پرانی سلطنتیں ایک ایک کر کے زمین بوس ہو رہی تھیں۔ انہی اجڑے ہوئے میدانوں میں ایک نئی طاقت نے جنم لیا، ایک ایسی قوت جس کا نام آنے والی صدیوں میں خوف، عظمت اور فتوحات کی علامت بننے والا تھا: عثمانی سلطنت۔ اس زمانے میں بازنطینی سلطنت اپنے زوال کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ صلیبی جنگوں نے اس کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا اور قسطنطنیہ، جو کبھی عیسائی دنیا کا دل تھا، اب کمزور اور زخمی سلطنت کا مایوس دارالحکومت بن چکا تھا۔ انہی حالات میں اناطولیہ کی سرزمین ترک قبائل کے قبضے میں آتی جا رہی تھی، اور انہی قبائل میں سے ایک بہادر سردار نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس کا نام عثمان غازی تھا۔ 1399 میں اس نے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی اور بازنطینی سرحدوں پر چھوٹے چھوٹے حملوں سے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ رفتہ رفتہ اس کی چھوٹی سی حکومت ایک ایسی سلطنت میں ڈھلنے لگی جس کی تلوار سے تقدیریں لکھی جانے لگیں۔ عثمان کے بعد اس کے بیٹے اور خان قاضی نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اس نے برسا کو دارالحکومت بنایا، ایک ایسا شہر جو بعد میں سلطنت کی شان بن گیا۔ 1338 میں نکیا اور 1337 میں نکا میڈیا عثمانی ہاتھوں میں آ گئے، اور خان نے اپنی فوج کو منظم کیا، نئی حکمت عملی اپنائی اور یورپ کے دروازوں پر قدم رکھنے کا عزم کیا۔ 1354 کی دہائی میں عثمانی لشکر پہلی بار یورپ کی سرزمین پر اترا۔ زلزلے سے تباہ ہونے والے شہر گلی پولی کی دیواروں کے ٹوٹنے کے بعد ترک سپاہیوں نے وہاں قدم جمائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ اب سلطنت کا سورج اناطولیہ کی حدود سے نکل کر بلقان کے پہاڑوں پر چمکنے لگا۔ عثمانی فوجیں اناطولیہ کے بعد یورپ میں اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑنے کے خواب دیکھنے لگے، لیکن بلقان کی زمین صدیوں سے جنگوں کی عادی تھی، یہاں کے لوگ غلامی قبول کرنے والے نہیں تھے۔ سرب، بوسنیائی، ہنگیرین اور البانی سرداروں نے اپنی سرزمین بچانے کے لیے ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لیں۔ یہی وہ مزاحمت تھی جو آنے والے برسوں میں ایک عظیم جنگ کی بنیاد بنی، کوسوو کی جنگ۔ 1371 میں سرب بادشاہ وکاشین نے عثمانیوں کو یورپ سے باہر دھکیلنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عثمانی فوج کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں مصروف ہے اور اب بلقان آزاد کرایا جا سکتا ہے، لیکن قسمت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ ماریتزا کی وادی میں رات کے اندھیرے میں عثمانیوں کے ایک چھوٹے مگر منظم دستے نے اس کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں سپاہی نیند میں ہی مارے گئے اور دریا میں بھاگنے والے بھی غرق ہو گئے۔ بادشاہ، اس کا بھائی اور اشرافیہ سب مارے گئے۔ یہ سرب سلطنت کے زوال کا آغاز تھا، مگر ہار کے باوجود سربوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بجھی نہیں۔ وہ اور زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں واپس آنے لگے۔ انہی دنوں ایک نیا سرب رہنما بھرا، شہزادہ لازار، جو اپنے عزم، ایمان اور قیادت سے پورے بلقان کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ 1386 میں اس نے پلاٹنک کے مقام پر عثمانیوں کو شکست دی اور بلقان کے بکھرے ہوئے سرداروں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ سرب، بوسنیائی، البانی، ولگا کے لوگ، حتیٰ کہ کچھ ہنگیرین اور بوہیمین اشرافیہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب وہ صرف ایک بادشاہ نہیں رہا تھا، وہ مزاحمت کی علامت بن چکا تھا۔ لیکن قسمت ایک اور طوفان لا رہی تھی۔ اس بار خود سلطان مراد اول اپنی 2 بیٹوں بایزید اور یعقوب کے ساتھ ایک عظیم فوج لے کر نکل پڑا۔ اس کے ساتھ 50,000 سپاہی تھے، ہلکے گھڑ سوار کمانچی، سخت جان پیادہ سپاہی، توپ خانے اور وہ نئی منظم فوج جسے دنیا بعد میں ینیچری کے نام سے جانے لگی۔ یہ ہائیکا ایسی فوج تھی جو نظم، عقیدتاور ہمت میں یورپ کی کسیب ہے فوج سے کمتر نہیں تھی۔ دوسری جانب شہزاد ہلازار کے پاس تقریباً 30,000 جنگجو تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بھاری زرہ پوشنائٹس تھے جو صلیبی روایات کے وارث سمجھے جاتے تھے۔ لازار نے مرکزی قیادت خود سنبھالی، دائیں بازو کی کمان گبران کو وچ کے سپرد کیا اور بائیں بازو کی فلیٹ کو واقع حوالے کی۔ دونوں فوجیں کوسوو کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئیں۔ میدان وسیع اور گرد آلود تھا، جس کے گرد پہاڑ خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں تناؤ کی لہر تھی، جیسے ہوا خود جنگ کے آغاز کی منتظر ہو۔ صبح کے وقت توپوں کی گھن گرد سے میدان لرز اٹھا، مگر ابتدائی گولہ باری مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ عثمانی تیر انداز آگے بڑھے اور ان کے پیچھے گھڑ سواروں کے دستے۔ لشکروں کا ٹکراؤ اتنا زوردار تھا کہ زمین ہلنے لگی۔
सर्ब नाइट्स ने बहादुरी से हमला किया और इब्तदाई लम्हों में आसमानी मरकज़ को पीछे धकेल दिया, लेकिन आसमानियों का नज़्म व ज़ब्त और दिफाई हुकमत अमली जल्द असर दिखाने लगी। जंग का फैसला किन लम्हा उस वक्त आया जब सर्ब फौज के दाएं बाजू पर ब्रांकूच की क़यादत में मौजूद दस्ते अचानक पीछे हट गए। कुछ मौरखीन इसे गद्दारी करार देते हैं, जबकि कुछ इसे तदबीर कहते हैं, मगर नतीजा ये हुआ कि आसमानियों ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और सर्ब मरकज़ को घेरे में ले लिया। इस वक्त दोनों तरफ हलाकतें बहुत ज़्यादा हो चुकी थीं, फ़ज़ा में गर्द, धवां और खून की बो थी। लेकिन जैसे ही आसमानी फ़ौज बरतरी हासिल करने लगी, एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। कहा जाता है कि सर्ब नाइट्स के एक छोटे गिरोह ने दुश्मन की सफ़ें चीरते हुए सुल्तान मुराद के खेमे तक रसाई हासिल की। उनमें से एक नाइट मैलुस उबलक नामी बहादुर था, जिसने अपनी जान कुर्बान करके सुल्तान को खंजर मार दिया। सुल्तान मुराद वहीं शहीद हो गया, लेकिन उसकी फ़ौज दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कचल चुकी थी। शहज़ादा लाज़ार कैद कर लिया गया और कुछ देर बाद कत्ल कर दिया गया। दोनों रहनुमा अपने अपने अकीदे के मुताबिक हेरो और शहीद के तौर पर याद किए गए। कोसोवो की ये जंग एक ऐसी लड़ाई थी जिसने तारीख का रुख बदल दिया। दोनों जानिब से हज़ारों सिपाही मारे गए, मगर नतीजा आसमानियों के हक़ में गया। अब यूरोप के दरवाजे उनके लिए खुल चुके थे। आने वाली दहाइयों में आसमानियों ने सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया और बल्कान के बेशतर इलाके फ़तह कर लिए। कुस्तांतिनिया की दीवारें भी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई थीं। दूसरी तरफ सर्ब कौम के लिए कोसोवो एक मुक़द्दस याद बन गया, एक ऐसी कुर्बानी जो उनकी तारीख और शनाख्त का हिस्सा बन गई। सदियों बाद भी उस जंग की बाज़गश्त बल्कान के पहाड़ों में सुनाई देती है। ये सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं था, बल्कि दो तहजीबों, दो ईमानों और दो दुनियाओं की मुलाकात थी। उस्मानी सल्तनत के लिए ये फतवाहात का आगाज़ था और यूरोप के लिए एक नए दौर का आगाज़, वो दौर जिसमें मशरक़ और मगरिब एक दूसरे के चेहरे पहचानने लगे। कोसोवो की जंग वो लम्हा था जब खून, ईमान और किस्मत ने मिलकर दुनिया का नक्शा बदल दिया।